اپوزیشن جلسوں کے بجائے مسائل کے حل کے لیے ایوان کا رخ کرے۔ لاہور میں کورونا پھیلاؤ کی شرح 3% سے بڑھ کر 10% ہو گئی۔ صوبے میں 2000 سے زائد مقامات پر سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی نیوز کانفرنس۔ کرونا وائرس کی دوسری لہر میں خطرناک حد تک اضافہ۔ 24 گھنٹے کے دوران 3119 افراد میں وائرس کی تصدیق، مزید 43 جاں بحق۔ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 8303 ہو گئی۔ ملک بھر میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 7.59%۔ ایبٹ آباد پہلے، راولپنڈی دوسرے اور کراچی تیسرے نمبر پر۔ اسلام آباد میں مثبت کیسز کی شرح 5.2%۔ کورونا کے 309 مریض وینٹیلیٹرز پر۔ این سی او سی نے کورونا کیسز سے متعلق اعداد و شمار جاری کر دیے۔ اے راہ حق کی شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ ہمارے ہیرو ہمارا فخر۔ 1971 کے پاکستان بھارت جنگ کے عظیم سپوت میجر محمد اکرم شہید کا 49واں یوم شہادت۔ جہلم میں شہید نشان حیدر کی یادگاہ پر خصوصی دعائیہ تقریب، آرمی چیف کی جانب سے پھول چڑھائے گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں غیر مقامی جنگجو بھیجنے کی بھارتی میڈیا رپورٹس مکمل طور پر مسترد۔ ایسی جھوٹی خبریں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی مقامی تحریک آزادی کے خلاف بھارتی پروپیگنڈا کا حصہ ہیں۔ بھارتی عزائم ہر صورت ناکام ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی محاصرے کے 16 ماہ مکمل۔ پر امن مظاہرین پر طاقت کا وحشیانہ استعمال۔ 7 خواتین سمیت 291 کشمیری شہید، 1577 شدید زخمی۔ 94 خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ بھارت میں غیر منصفانہ زرعی بل، کسانوں کا ملک گیر احتجاج جاری۔ مظاہروں میں شدت، حکومت کے ساتھ مذاکرات ناکام۔ 8 دسمبر کو لاک ڈاؤن کی کال۔ آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کا بھی کسانوں کی حمایت کا اعلان۔ مطالبات تسلیم نہ کرنے پر پورے بھارت میں پہیہ جام ہڑتال ہوگی۔ دنیا بھر میں کرونا کے بھرپور وار جاری۔ متاثرہ افراد کی تعداد 6,64,00,000 ہو گئی۔ 15,27,000 ہلاک۔ امریکہ میں ایک ہی دن میں 2700 ہلاکتیں۔ مجموعی تعداد 2,85,000۔ بھارت میں 1,40,000 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ نیوزی لینڈ میں پاکستان کرکٹ سکواڈ کا آخری کووڈ 19 ٹیسٹ کل ہوگا۔ 14 روزہ آئسولیشن کی مدت منگل کو ختم ہوگی۔ نیوزی لینڈ کی وزارت صحت کی جانب سے حتمی منظوری ملنے کے بعد آئسولیشن چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ اور قائد اعظم ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ، سینٹرل پنجاب کی ایونٹ میں پہلی کامیابی۔ سندھ کو 227 رنز کے بڑے مارجن سے ہرا دیا۔ خیبر پختونخوا نے بلوچستان کے خلاف 175 رن سے اور ناردرن نے سدرن پنجاب کے خلاف 6 وکٹوں سے کامیابی سمیٹی۔ قائد اعظم ٹرافی کے مقابلے دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ بریک کے بعد خبرنامے میں خوش آمدید۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن ملکی مفاد کے بجائے ذاتی مفادات کو ترجیح دے رہی ہے۔ عوام کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی صورت جلسے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن کے دباؤ میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ جو مرضی کر لیں، این آر او نہیں ملے گا۔ کرسی چھوڑ دوں گا، ملک سے غداری نہیں کروں گا۔ کتنے اتنے ملک کے ایشوز ہیں، مثلا اگر یہ پارلیمنٹ میں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ تیاری کر کے آئیں کہ اکانومی کے اوپر ہم کنسنسس ڈیولپ کریں، ایکسپورٹ پالیسی پہ کریں، فورن پالیسی پہ کریں، کووڈ کے اوپر سارے
کہ ملک میں بڑا ایک ڈیبیٹ جو ہوتی ہے پارلیمنٹ میں، اس سے تھاٹ پروسیس آگے جا سکتا ہے، ہماری گورنمنٹ کا فائدہ ہو سکتا ہے. جو مرضی بات کریں وہ آ جاتے جی NRO. ہماری چوری پہ پہلے ہمارے کرپشن کے کیسز معاف کرو گے تو آگے بات ہوگی. وہ پارلیمنٹ کیسے چل سکتی ہے؟ وہ پہلے دن سے بلیک میل کر رہے ہیں کہ NRO دو، نیب کو دفن نہیں کرو گے تو ہم آپ کو FATF کا قانون نہیں کرتے. 4 گنا زیادہ ہمارا قرضہ پڑا ان 10 سالوں میں، اور یہ 2 پاور میں تھے. ہم نے اپنی آمدنی اور خرچوں کے اندر خسارہ ختم کر دیا ہے. جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کا بھی سرپلس ہو گیا ہے، جو اندرون ہے جو پرائمری بیلنس ہے اس میں بھی سرپلس ہے. ہم پھنس کے در گئے ہیں. جو انہوں نے قرضے لیے ہوئے ان کے اوپر جو قسطیں دینی ہیں وہ ہمارے اوپر پورا بوجھ پڑ گیا. یہ جو مرضی کر لیں، میں نے ان کو NRO نہیں دینا. اور دوسری چیز، لاہور میں تیزی سے کووڈ کے کیسز بڑھ رہے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بالکل ان کو اجازت نہیں دیں گے. جو بھی وہاں ساؤنڈ سسٹم لگائے گا، جو کرسیاں لگائے گا، سب کے اوپر FIR کاٹیں گے، لیکن ہم ان کو روکیں گے نہیں وہاں جانے سے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ لاہور میں کورونا پھیلاؤ کی شرح 3% سے بڑھ کر 10% ہو گئی ہے. اپوزیشن جماعتیں جلسے کرنے کے بجائے مسائل کے حل کے لیے ایوان کا رخ کریں. وزیر اعلیٰ کی پریس کانفرنس کی تفصیل کے لیے طاہر جعفری کی رپورٹ دیکھیے. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سردار عثمان بزدار نے کہا کہ کورونا کی دوسری لہر سے صوبے بھر میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور لاہور کورونا مریضوں کی تعداد کے اعتبار سے سر فہرست ہے. انہوں نے کہا کہ اگر عوام نے کورونا SOPs پر عمل نہ کیا تو سخت اقدامات اٹھانا ہوں گے. انہوں نے کہا کہ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے عدلیہ اور NCOC کے فیصلوں پر ہر صورت عمل درآمد کروایا جائے گا. کورونا کی دوسری لہر میں اب تک پنجاب میں 19,941 پازیٹیو کیس آ چکے ہیں اور یہ تمام نئے کیسز پچھلے 2 ماہ میں سامنے آئے ہیں. گزشتہ روز کورونا کے 13,000 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 540 پازیٹیو کیس سامنے آ چکے ہیں. لاہور میں کورونا کی انفیکٹیویٹی کی شرح 3% سے بڑھ کر 10% ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت تشویشناک ہے. پورے پنجاب میں 2,000 سے زائد سمارٹ لاک ڈاؤن کیے گئے ہیں جبکہ صرف لاہور میں 625 سے زائد سمارٹ لاک ڈاؤن کیے گئے ہیں. اگر یہ تعداد اسی طرح بڑھتی رہی تو کوئی چارہ نہیں کہ دوبارہ انتہائی سخت اقدامات کی نوبت نہ آ جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ صوبے بھر کے ہسپتالوں کو کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے اثر نو فعال کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جلسے جلوسوں کی بجائے اپنے مسائل کے حل کے لیے آئینی طریقہ کار اختیار کرے. کوئی بھی اس طرح کی اسمبلی جس میں لوگ اکٹھے ہوں جہاں پہ کورونا کا پھیلنے کا خدشہ وہ ان لافل اسمبلی ہوگی. تو ان لافل اسمبلی کی قانون میں تو اجازت نہیں ہے. جو SOPs کی وائلیشن کرے گا تو اس کے خلاف قانون کے مطابق ہی کارروائی ہوگی. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے. اگر کسی کو پرابلم ہے تو اسمبلی کے اندر آئے اور وہاں پہ تحریک اعتماد جمع کرائے اور پھر اس کا مقابلہ کریں گے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب میں 1400 وینٹیلیٹرز موجود ہیں جن میں سے 600 کورونا کے مریضوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ SOPs پر عمل نہ کیا گیا تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. SOPs پر عمل درآمد کے حوالے سے کسی صورت سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. اور بلٹن میں ابھی آپ کو آگاہ کریں گے پاکستان میں کووڈ-19 کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے ملک میں کورونا کی نئی لہر سے متاثرہ افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. 24 گھنٹے کے دوران 3,119 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی. ملک میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد بڑھ کر 52,359 ہو گئی ہے. گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 43 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 8,303 ہو گئی ہے. صوبہ سندھ میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے بیان میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 1,561 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ 13,864 ٹیسٹ کیے گئے. انہوں نے بتایا کہ آج 1,569 لوگ صحت یاب ہوئے. صوبے کے مختلف علاقوں میں آج بھی سمارٹ اور منی لاک ڈاؤن رہا جبکہ کراچی کے ضلع غربی کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی گئی ہے. 5 سب ڈویژن میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے جو 18 دسمبر تک جاری رہے گا.
ملک میں کورونا کی صورتحال اور حفاظتی اقدامات سے متعلق جائزہ اجلاس نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ پاکستان میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 7.59% ہے۔ مثبت کیسز کی سب سے زیادہ شرح ایبٹ آباد میں 17.57%، جبکہ راولپنڈی میں 15.26% ہے۔ کراچی میں مثبت کیسز کی شرح 14.3 اور حیدرآباد میں 12.13% ہے۔ این سی او سی کے مطابق آزاد کشمیر میں 11.24%، بلوچستان 10.4، جبکہ اسلام آباد میں مثبت کیسز کی شرح 5.27% ہے۔ گلگت بلتستان 3.9%، خیبر پختونخوا میں 9.6، پنجاب میں 4.15 اور سندھ میں 10.7% ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، ورنہ حکومت پبلک ٹرانسپورٹ بند کرنے پر مجبور ہوگی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے اعلامیے کے مطابق پہلی دفعہ کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر اڈا سیل کیا جائے گا اور دوسری دفعہ لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی مسافر کو بغیر ماسک کے بیٹھنے یا سفر کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے تحت کورونا سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا ہفتہ منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد احتیاطی تدابیر کا اختیار کر کے اس وبا پر قابو پانا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں کراچی سے سہیل جمالی۔ پاکستان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن اور عوام کے تعاون سے کورونا وائرس کی وبا پھیلنے کے اثرات میں کمی آئی تھی، تاہم عوام کے ایک طبقے کی جانب سے اس وبا کو سنجیدہ نہ لینے، سیاسی اور غیر سیاسی اجتماعات اور احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے سے کورونا وائرس مسلسل پھیل کر تشویشناک صورت اختیار کر گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق چہرے پر ماسک کا استعمال اس وبا کو روکنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ 3 چیزیں ہیں کہ تمام لوگ ماسک کا استعمال کریں، تمام لوگ جو ہے وہ کراؤڈ سے بچیں اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں اور کم سے کم 6 فٹ کا ان کے در فاصلہ ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہاتھ ملانے سے اور مصافحہ کرنے سے اوائڈ کریں۔ کراچی میں زیادہ آبادی کے باعث کورونا وائرس پھیلنے کی شرح بھی بلند ہو رہی ہے، تاہم باشعور لوگوں میں ماسک کا استعمال بھی بڑھ رہا ہے۔ ماسک سے یہ ہوتا ہے کہ حفاظت ہوتی ہے کہ ہم بھی سیف رہتے ہیں، دوسرے بھی سیف رہتے ہیں۔ ہمارے جتنے گھر والے ہیں، بچے ہیں، فیملی ہے، سب کو یہ ماسک پہن کے گھر سے نکلے، فاصلہ رکھیں، کم سے کم سب کو ایس او پیز پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہم نے اس لیے رکھیں کہ تاکہ ہاسپٹل میں آنے والے لوگ ماسک پہن کے اندر جا سکیں۔ وطن عزیز میں اس حوالے سے اگر سنجیدگی اختیار نہیں کی گئی تو صورتحال گمبھیر ہو سکتی ہے، لہٰذا اپنی اور اپنے پیاروں کی صحت و سلامتی کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل وقت کا تقاضا ہے۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ خون کا عطیہ انسانی زندگی بچا سکتا ہے۔ کورونا وبا کے دنوں میں خون کے عطیات میں کمی آ رہی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر پاکستان سویٹ ہوم نے خون اکٹھا کرنے کی مہم کا آغاز کیا ہے، جس کی تفصیل ملک عمر بتائیں گے۔ کورونا وبا کے دنوں میں معمولاتی زندگی متاثر ہونے سے خون کا عطیہ کرنے والوں کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہزاروں بچے اور بزرگ خون نہ ملنے کی وجہ سے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان سویٹ ہوم نے خون اکٹھا کرنے کی مہم کا آغاز کیا ہے۔ پورے پاکستان میں، گلگت میں، کشمیر میں ہزاروں کی تعداد میں وہ بچیوں اور بچے جو تھیلاسیمیا کے مریض ہیں، ان کو ایک ایک قطرہ خون چاہیے۔ ان بچوں کو بچانے کے لیے پاپا جانی آپ کے ساتھ ہے۔ کووڈ-19 چل رہا ہے، اس کی وجہ سے بلڈ ڈونیشن میں بہت کمی ہو گئی ہے اور تھیلیسیمیا کے بچوں کو بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں بلڈ ڈونیشن میں، بلڈ ارینج کرنے میں۔ تو میں کہنا چاہوں گی کہ سب لوگ بلڈ ڈونیٹ کریں، اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ 3 مہینے بعد بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر صحت مند انسان سال میں کم سے کم 2 بار خون عطیہ کر سکتا ہے۔ یہ خون حادثات کا شکار افراد، تھیلیسیمیا اور اس جیسی دوسری بیماریوں میں مبتلا لوگوں کی زندگی بچا سکتا ہے۔ آج جتنے بھی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے ممبران ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اس کار خیر میں، کاز میں شامل ہیں، تاکہ یہ جو ہمارا چھوٹا سا اس میں حصہ ہے کسی کی زندگی بچانے میں، یہ میرے خیال میں اس سے بڑا اور کوئی عمل ہو نہیں سکتا۔ بلڈ ڈونیٹ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی زندگیاں بچانا، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی کار خیر نہیں ہے۔ تو میری تمام لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ باقاعدگی سے بلڈ ڈونیٹ کریں۔ پاپا جانی بلڈ بینک کے نام سے شروع کی گئی خون اکٹھا کرنے کی مہم ملک گیر ہے، جس میں نوجوان بڑی تعداد میں حصہ لے رہے ہیں۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔
वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि शहरियों को अवामी इदारों से जोड़ने वाला पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल वज़ीर आज़म का कौम को तोहफा है। दफातर के चक्कर लगाए बगैर कोई भी शहरी पोर्टल के जरिए अपना मसला उठा सकता है। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने शिकायत के अजाले के लिए रसाई देकर अवाम के दिल जीत लिए। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि 1,70,000 समंदर पार पाकिस्तानी सिटीजन पोर्टल पर रजिस्टर हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पहली बार घर बैठे मसाइल के हल की सहूलत मुयस्सर आई है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम को इंसाफ की फराहमी उनकी दहलीज पर मुहैया करने का वादा वज़ीर आज़म सिटीजन पोर्टल के जरिए पूरा किया है। शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में सिटीजन पोर्टल के 2 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद भी दी। उन्होंने कहा कि खुशी है कि वज़ारत ख़ारिजा ने वज़ीर आज़म सिटीजन पोर्टल पर मौसूल होने वाली शिकायत के बरवक्त अजाले में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि कोरोना आलमी वबाई चैलेंज के दौरान दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों की मुआवनत के लिए क्राइसिस सेंटर कायम किया। हमने वतन वापसी के मुंतज़िर लाखों तारकीन वतन को वापस लाने में मुआवनत की। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। राहे हक के शहीदों हमारे हीरो हमारा फख्र कौम के बहादुर सपूत और 1971 के पाक भारत मार्के के हीरो मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का 49वां यौम शहादत आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। कौम के इस बहादुर सपूत को खराज अकीदत पेश करने के लिए जेहलम में खुसूसी दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से मेजर अकरम शहीद की यादगार पर फूल चढ़ाए गए। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपने ट्वीट में वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले मेजर मोहम्मद अकरम शहीद को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मेजर मोहम्मद अकरम ने दिलेरी के साथ जंग में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया और बहादुरी की नई दास्तान रकम की। ये मिसाली जुर्रत मादरे वतन के मुहाफिजों का तुर्रा इम्तियाज है। नाज़रीन, मेजर अकरम शहीद निशान हैदर की शुजात के हवाले से जेहलम से हमारे नुमाइंदे नईम अख्तर भट्टी ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद 4 अप्रैल 1938 को नक्का कलां जेहलम में पैदा हुए। वो नॉन कमीशन ओहदे के लिए पाक फौज में मुंतखब हुए, मगर फिर खुसूसी इम्तिहानात और मिलिट्री अकेडमी काकूल से तरबियत हासिल करने के बाद 1963 में सेकंड लेफ्टिनेंट की हैसियत से पाकिस्तान आर्मी की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से वाबस्ता हुए। 1971 की जंग में मशरकी पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट दिनाजपुर में अपने इलाके का दिफा करते हुए शहीद हुए। 71 की पाक जंग में वो फ्रंट 4FF की एक कंपनी की कमांड कर रहे थे और हिल्ली सेक्टर पर तैनात थे। दुश्मन हिल्ली स्टेशन पर कब्जा करना चाहता था ताकि पाक फौज की जो है सप्लाई जो है आगे जो फौज है शुमाली इलाकों में उसकी बंद कर दी जाए। लिहाजा उसने पूरा जोर लगाया और 15 दिन तक पूरे डिवीज़न से वो हमले करता रहा और मेजर अकरम शहीद अपनी मुट्ठी भर जान नसारों की मदद से उनके न सिर्फ हमलों को पसपा करते रहे बल्कि उनको भारी जानी नुकसान पहुँचाया। मशरकी पाकिस्तान के इलाका हैली के महाज पर मेजर मोहम्मद अकरम ने अपनी फ्रंटियर फोर्स की कमांड में मुसलसल 5 दिन और 5 रातें अपने से कई गुना ज्यादा भारतीय फौज की पेशकदमी रोककर दुश्मन के औसान खता कर दिए। 1971 की जंग से 1 माह कबल वो गाँव आए हुए थे और उनका ज़्यादातर वक्त मेरे साथ ही गुजरा था। नानी अम्मा और नाना अबू इत्तकाफ में बैठे हुए थे और वो जो टाइम होता था जो भी उनसे मिलने आता था जो भी या मेरे साथ वो शहादत का जिक्र करते थे। मेजर मोहम्मद अकरम ने दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए 5 दिसंबर 1971 को जामे शहादत नोश किया। इन्हें आला फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। जेहलम शहर के वस्त में आपकी यादगार पर हर साल 6 सितंबर और 5 दिसंबर को पाक फौज के जवान सलामी पेश करते हैं। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का शुमार पाक फौज के उन जानबाज अफसरों में होता है जिन्होंने मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। 1971 की जंग में उनकी लाजवाल बहादुरी और शुजात पर दुश्मन भी दाद दिए बगैर नहीं रह सका। नईम भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जेहलम। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने तुर्की के सरकारी दौरे में अहम मुलाकातें की हैं। उन्होंने टर्किश फ्लीट हेडक्वार्टर्स नेवल शिप यार्ड का दौरा भी किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक गिलचिक में तुर्किश फ्लीट
ہیڈ کوارٹرز آمد پر کمانڈر ترکش فلیٹ نے ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کا استقبال کیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ کو ترکش فلیٹ کمانڈ کے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ گلچک اور استنبول کے نیول شپ یارڈز کے دوروں کے موقع پر نیول چیف کو پاک بحریہ کے لیے تعمیر کیے جا رہے ملجم جہازوں کے پروجیکٹ پر بھی بریفنگ دی گئی۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے گوادر پورٹ کا دورہ کیا۔ کمانڈر ویسٹ پاک بحریہ ریئر ایڈمرل جواد احمد نے انہیں گوادر پورٹ کے بارے میں بریفنگ دی۔ گورنر نے کہا کہ گوادر پورٹ کے مستقبل کے منصوبے خوش آئند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گوادر پورٹ معاشی ترقی کے گیٹ وے ثابت ہوگا۔ گورنر نے کہا کہ اقتصادی راہداری منصوبہ ترقی کے نئے دور کا آغاز ہے اور اس منصوبے کی تکمیل کے بعد قومی معیشت میں گوادر پورٹ کلیدی کردار ادا کرے گی۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں غیر مقامی جنگجو بھیجنے کے بھارتی میڈیا کے رپورٹس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایسی جھوٹی خبریں کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی مقامی تحریک کے خلاف بھارتی پروپیگنڈے کا حصہ ہیں۔ ایسے بھارتی عزائم ناکام ہی ہوں گے۔ ترجمان نے کہا کہ ایسے جھوٹ پھیلانے سے بھارت نہ کشمیریوں کے جائز جدوجہد پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور نہ ہی وادی میں منظم اور سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بین الاقوامی برادری سے چھپا سکتا ہے۔ بات کریں گے مقبوضہ جموں و کشمیر کی۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی حکومت کی طرف سے گزشتہ برس 5 اگست کے مسلط کیے جانے والے فوجی محاصرے کی وجہ سے کشمیریوں کی روزمرہ کی زندگی مسلسل اجیرن بنی ہوئی ہے۔ مقبوضہ علاقے میں آج بھارتی فوجی محاصرے کے 16 ماہ مکمل ہونے پر کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے اسی عرصے کے دوران 7 خواتین سمیت 291 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ اس عرصے کے دوران بھارتی فوجیوں کی طرف سے پرامن کشمیری مظاہرین پر طاقت کے وحشیانہ استعمال کے نتیجے میں 1577 افراد شدید زخمی ہوئے، جبکہ 14219 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ قابض بھارتی فوجیوں نے اسی عرصے کے دوران 976 مکانات اور دیگر عمارتیں تباہ کر دی، جبکہ 94 کشمیری خواتین کی بے حرمتی کی۔ سری نگر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ایک غیر معمولی اجلاس میں غلام احمد گلزار کو فورم کا ورکنگ وائس چیئرمین مقرر کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آنے والے دنوں میں مزید تقرریاں بھی کی جائیں گی۔ غلام احمد گلزار نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حریت کانفرنس حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی۔ اجلاس میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے تاحیات چیئرمین سید علی گیلانی کی خدمات کو سراہا گیا اور ان کی صحت کے لیے دعا کی گئی۔ ہلال احمد وار، بلال صدیقی، فریدہ بہنجی، خواجہ فردوس، جہانگیر غنی بٹ، عاقب وانی، جموں کشمیر تحریک وحدت اسلامی اور اتحاد اسلامی سمیت حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہونے والے نام نہاد انتخابات کسی بھی طرح کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کشمیری انتخابات کے لیے نہیں بلکہ حق خود ارادیت کے حصول کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ حریت رہنما جاوید احمد میر کشمیری سیاسی نظربندوں کے علیل رشتہ داروں کی عیادت کے لیے آج مختلف ہسپتالوں میں گئے۔ جاوید احمد میر نے ایک بیان میں کہا کہ کئی نظربندوں کے والدین انتہائی علیل ہیں، لیکن قابض انتظامیہ نے ان کے بیٹوں کو بلا جواز جیلوں میں مسلسل نظر بند کر رکھا ہے۔ ادھر کشمیری نوجوانوں کی پاکستانی بیویوں نے کپواڑہ میں ایک پرامن مظاہرے کے دوران قابض انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ ان کی آبادکاری کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت نے پہلے انہیں اپنے کشمیری شوہروں کے ساتھ وادی میں داخل ہونے کی اجازت دی، تاہم بعد میں انہیں تمام بنیادی اور جمہوری حقوق سے محروم کر دیا۔ مودی سرکار کے غیر منصفانہ زرعی بل کے خلاف بھارتی کسانوں کا ملک گیر احتجاج شدت اختیار کر گیا ہے۔ حکومت اور کسانوں کے درمیان مذاکرات ناکام ہونے کے بعد کسانوں نے 8 دسمبر کو ملک گیر لاک ڈاؤن کی کال دی ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھارتی کسان یونین کے رہنما ایچ لکھوال نے کہا کہ جن کسانوں کو حکومت کی طرف سے میڈل دیے گئے ہیں وہ 7 ستمبر کو واپس کر دیے گئے۔ ٹرانسپورٹرز کی سب سے بڑی تنظیم آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس نے بھی کسانوں کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کسانوں کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو وہ 8 دسمبر سے پورے ملک میں پہیہ جام ہڑتال شروع کر دیں گے۔ اور ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں کرونا کے عالمی اثرات سے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 6 کروڑ 64 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں سے 15 لاکھ 28 ہزار دم توڑ گئے اور 4 کروڑ 60 لاکھ سے زائد صحت یاب ہو گئے۔
امریکہ میں صورتحال بدستور تشویشناک ہے. ایک دن میں 2500 سے زیادہ ہلاکتوں کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد 2,86,000 ہو گئی ہے، جبکہ 1,48,00,000 کے قریب متاثرہ ہیں. بھارت میں بھی 1,40,000 افراد موت کی وادی میں اتر چکے ہیں، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 96,10,000 سے زائد ہو گئی ہے. برطانیہ میں بھی مزید 504 افراد